ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں، بارشیں کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں کافی دنوں سے بہت زیادہ گرمی، حبس اور پریشانی ہے۔ ہر بندہ جو ہے پریشان ہے، ہر بندہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یار بارش کب ہوگی، کب موسم صحیح ہوگا، کب موسم میں معتدل موسم ہو جائے گا، نہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈ ہو، بس موسم نارمل ہو، اتنا ہو کہ ہم اپنے ضرورت زندگی کے سارے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی اتنی ہے کہ انسان دن میں نکل نہیں سکتا، کوئی ورکنگ نہیں کر سکتا، اور اس پہ سونے پہ سہاگا کہ لائٹ کے الیکٹرک والے جو ہیں مسلسل سے زیادہ وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ ہر بندہ گھر میں پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، ہر طریقے سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ الگ کر رہی ہے پریشان، اور ملک میں جو ہے جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی وہ الگ ہے، اور پلس جو ہے اس کے علاوہ بارش بھی نہیں ہو رہی۔ تو اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے دوستوں سے، کہ ہم اسلامک چینل بنایا ہوا ہے اور اسلامک گفتگو ہوتی ہے، دوستوں سے عرض ہے کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اچھے سے کمنٹس دیا کریں، اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی اچھی اصلاحی گفتگو پہنچے اور وہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ دوستوں، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ جس کے بعد جو ہے بارش کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حدیث پہ کیا اس کی کوئی بات ملتی ہے؟ ہم ابن ماجہ کی روایت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر بارش دینا بند کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے کہ بارش تو ہو جاتی ہے، پھر کس طریقے سے؟ اسی حدیث پاک کے آگے موضوع میں نبی پاک نے فرمایا اللہ اس لیے بارش نازل فرماتے ہیں کہ جو چرند پرند ہیں، جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اللہ ان کو دیکھتے ہوئے، ضروریات کو دیکھتے ہوئے بارش کا نزول کرتے ہیں، ورنہ ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ ہو جب تک مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، آج ہم کراچی دیکھ رہے ہیں بارش نہیں ہے، اور بھی جگہیں ایسی ہوں گی کہ جہاں مسلمان جو ہے زکوٰۃ دینا بند کی ہوئی ہے، مالوں کو اپنے پاس اسٹور کر دیں۔ یہ مال کتنے دن ہمارے پاس اسٹور رہے گا؟ بس ان قریب ہمارے پاس آخری زندگی، آخری لمحہ، آخری کیفیت آنے والی ہے مجھ پر اور آپ پر، اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ مال جو ہم نے جمع کیا ہوا ہے یہ کوئی اور استعمال کرے گا، اب وہ اچھے طریقے میں استعمال کرے یا برے طریقے میں استعمال کرے، یہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے میں کرے گا تو ہمیں قبر میں ثواب ملے گا، اور اگر وہ گناہ کی طرف لے کے جائے گا تو اس کا عذاب بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو کیا ہی بہتر ہو دوستوں، وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دینا جو ہے ہمارا، یہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ جو چیز ہم نے دنیا میں قربان کر دی اللہ کے نام پر، وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور دنیا میں اپنے پاس جمع کر کے رکھا اور اس سے لوگوں کے لیے پیش نہیں کیا، لوگوں کی آسانی کے لیے پیش نہیں کیا، تو اس کا عذاب ہمیں قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، کیونکہ استعمال کرنے والے کیسے استعمال کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ کس طریقے سے آج دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں بے شمار لوگ اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے۔ آج فلسطین کو دیکھ لیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہم ڈونیشن کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے۔ کل بروز قیامت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ایسی بے شمار باتیں ہوں گی۔ وہ کہے گا رب کریم آپ کپڑوں سے پاک ہیں، آپ پانی پینے سے پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، آپ اس طریقے سے کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں میرا بندہ پیاسا تھا، دنیا میں میرے بندے کے پاس کپڑے نہیں تھے، دنیا میں میرا بندہ پریشان تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مدد کرنا تیری میرے لیے ہوتا کہ تو دنیا میں مدد کر کے آتا، آج میں تجھے اس جگہ پر ثواب دیتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں دوستوں کہ جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو اسی وجہ سے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج ٹائم پر بارش نہیں ہو رہی، آج مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، تو یہ سارے گناہ جو ہمارے کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہو رہی، کوئی بندہ ادھر دیکھ رہا ہے ریڈی والے نے اپنا سامان گندا ڈال کے، جو دو چیزیں بیچنی تھی اس نے حلال طریقے سے پیسے کمانے تھے، اس نے حرام کر کے وہ غلط مال اس کے اندر ڈال دیا، ناپ تول میں کمی کر کے اس کو دے دیا۔ وہ اپنے گھر جا کے دیکھتا ہے یار یہ چیز اب میں اتنی دور کیسے جاؤں گا، وہ استعمال کر لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج زندگی گزارنے کے جتنے سارے اسباب ہیں
اس کے اندر ہمیں ہر جگہ جو ہے 2 نمبری نظر آتی ہے. اسی کی وجوہات ہیں دوستوں جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں. ٹائم پہ بارش نہیں ہو رہی، ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں کہ جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، اپنی زندگی گزار. تو اگر ہم دین پر عمل کریں گے، اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائیں گے. جیسا ہم چاہیں گے پھر ویسا ہونے لگے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی. سب لوگ مل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا نبی اللہ، پہلے تو جانور مرتے تھے، اب جو ہے وہ انسان مرنے لگے ہیں، پیاس شدت ہو گئی، قحط سالی ہو گئی. آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیں. موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف لے گئے، اللہ سے راز و نیاز کی بات کی، اپنی امت کے لیے دعا بھی کی. یا رب کریم، امت کہتی ہے کہ آپ نے بارش بند کر دی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ، تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ان سب کو ایک جگہ جمع کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں گئے، 70,000 لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے اعتراف میں موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری قوم، اے میری حواریوں، ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. اللہ کا حکم ہے، اگر بارش چاہتے ہو ایک جگہ جمع ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ابھی بارش نازل فرما دے گی. اللہ کا حکم ہے. تمام لوگ جمع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جب اعلان فرما رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ، یہ 70,000 کے مجمع میں میری آواز کیسے جائے گی؟ آج تو مائک کا سسٹم ہے، ہر بندے تک آواز چلی جاتی ہے، لیکن جب وہاں 70,000 وہاں کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچا رہے ہیں بات. تمام لوگ جمع ہو گئے، سب نے توبہ استغفار کی. بارش نہیں ہوئی، بارش کا ایک قطرہ نازل نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کریم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا قوم کو جمع کرو، میں نے قوم کو جمع کر لیا، قوم مغفرت کی دعا طلب کر رہی ہے، ابھی بارش نہیں ہو رہی. یا رب کریم، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں امت کو؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ، اس قوم میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے مجھے میرا نافرمان ہے، تنگ کر رہا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، بہت تنگ کیا ہوا اس نے. تو اس کی وجہ سے صرف بارش نازل نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہوئی. آپ اعلان کریں اور اعلان کر کے اس کو کہیں وہ مجلس سے نکل جائے، میں ابھی بارش نازل فرماتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ اس مجلس سے نکل جائے. اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہے، وہ نکلے گا، اللہ بارش نازل فرما دے گی. ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، بارش نازل نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رب کریم، آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ کون بندہ ایسا ہے کہ جو یہ گناہ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان، امت حیران و پریشان، ایک بندہ بھی نکلا نہیں ہے اور اللہ نے بارش نازل فرما دی رحمت کی. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہوئے یا رب کریم، آپ نے ارشاد فرمایا بندہ نکل جائے گا میں بارش کر دوں گا. ایک بندہ بھی نہیں نکلا اور آپ نے رحمت کی بارش فرما دی. آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے، اے میرے پیارے موسیٰ، 40 سال سے ہمارا نافرمان تھا، گناہ کرتا تھا، ہم نے اس کا پردہ رکھا، آج اس نے ہم سے صلح کر لی، آج اس نے ہم سے معافی مانگی، آج وہ ہم سے ہمارے تائب ہو گیا، آج اس نے ہم سے سچی توبہ کر لی ہے، ہم اس کا گناہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. آج گناہ جتنی زور سے، شور و شور سے آج امت میں پھیلے ہوئے ہیں، زنا، شراب، سود، بے حیائی، بدکاری، زنا کی چاہت، گناہ کی محبت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کا نزول نہیں فرمایا، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. اگر یہ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں ساری چیزیں آ جائیں، ساری چیزیں صحیح ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان پہ، قرآن پاک پر اور نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، نماز کے وقت کی پابندی کرنی پڑے گی، جب جا کے ہمارے معاملات صحیح ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی اور اسے دوسرے تک آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے تھے، میری ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک فالو شیئر کرتے ہوئے جائیں، تاکہ اسی طریقے سے اصلاحی بیانات، اسی طریقے سے موٹیویشنل ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آئیں تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بولنا قبول فرمائے، جو غلطی استاد اللہ تعالیٰ کی علمی طریقے سے معاف فرمائے. السلام علیکم.